اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سورج کی قسم یا سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آنے والی زندگی، آنے والا وقت تمہارے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں تمہارا رب عنقریب وہ سب کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی بھی بڑی ٹف تھی، پھر وحی کے آغاز کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو انتہائی ٹف ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ نیزے کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ وحی کے آغاز کے بعد مکہ مکرمہ میں جو طوفان آیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تو فزیکل تشدد کیا گیا، جسمانی تشدد کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم نے پروٹیکٹ کر کے رکھا، لہذا آپ پر کوئی جسمانی تشدد تو نہیں ہو سکا سوائے وہ دو واقعات کے جو ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈلوا کر اس کو بل دلوائے تھے، اور اوجری جو تھی اونٹ کی آپ کے منہ پہ چڑھائی گئی تھی۔ وہ بھی انسٹنٹینیس واقعات تھے کہ آپ سامنے نماز پڑھ رہے تھے تو ابو لہب نے کہا کہ ہے کوئی جو محمد کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دے، تو ایک بدبخت عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اس کی کمپلائنس کر دی۔ وہ اسی کی بیٹھک کا بندہ تھا، اسی کا ہمجولی تھا۔ یہ بیٹھک کا بندہ مشکل ہوگا آپ کے لیے سمجھنا کہ جو دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں، ان ڈیروں میں چودھری صاحب کے جو حواری ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں سے تھا وہ ایک، اور دوسری مرتبہ بھی وہی بدبخت گیا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اوجری چڑھائی ہے اونٹ کی، غلاظت والی۔ اس کے علاوہ خاندان بنو ہاشم نے تو آپ کو پروٹیکٹ کیا، لیکن کسی بھی زبان پر تو پابندی نہیں لگا سکتے، یعنی جو بھی برا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا جا سکتا تھا آپ کے خلاف وہ بولا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، جھوٹا کہا گیا۔ اور اپنے اوپر ہم قیاس کریں نا کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے جس پر زندگی میں کبھی جسمانی تشدد ہوا ہو، لیکن کسی نے کوئی زبان کا تیر ہم میں سے کسی پر چلایا ہو، وہ آج بھی یاد ہے۔ یعنی وہ جو دل پر زخم لگتا ہے نا زبان کا، وہ کہنے کو کوئی فزیکلی زخم نہیں ہوتا، نہ خون آتا ہے نہ کوئی سکار بنتا ہے، لیکن بہرحال اس کی جو شدت اور درد ہے وہ انسان سالوں بلکہ عمر بھر محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان کے تیر تو بے شمار چلائے گئے۔ لائیے سورۃ قاف کی جو آخری آیت ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ کا ان پر زور بھی کوئی نہیں چلتا، آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا تم ہر اس شخص کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ اب اس سارے کو ذہن میں رکھیے گا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورج کی روشنی کی قسم
اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے. یاد کیجیے پچھلی صورتوں میں بھی یہ کنٹراسٹ تھا نا، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّىٰ، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. یہاں بھی سورج کی روشنی کی قسم، یہ ضحیٰ کا وقت جو ہے، یہ جو مڈ مارننگ کہلاتا ہے انگریزی میں، کہ جب سورج جو ہے وہ پوری طرح چڑھ آتا ہے، یعنی یہ چاشت جو ہے اس کو عربی زبان میں ضحیٰ کہتے ہیں. جس وقت ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد 10 منٹ کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے، اور اشراق سورج کے نکلنے کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری طرح جب سورج کی روشنی چڑھ آتا ہے سورج، تو پھر وہ ضحیٰ کا وقت ہے، اس کی قسم ہے، یعنی برائٹ ڈے کی قسم. اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، اور رات کی تاریکی کی قسم، جب وہ رات جب چھا جائے، تاریک رات کی قسم. اب کس بات پر قسمیں کھائی گئی ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی. یعنی اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں ایسا دکھتا ہے، خیال آتا ہے کہ شاید تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے. اور جیسا کہ کہا بھی صحیح بہت سے مشرکوں نے کہ اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے یہ دھتکارا جا رہا ہے معاذ اللہ. فزیکلی تو یہی ہو رہا تھا نا. اب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اس کو میری ناراضگی کا جو کی مینیفیسٹیشن نہ سمجھو. میں ناراض نہیں ہوں تم سے، لیکن یہ ایک فیز ہے کہ جیسے رات کے بعد دن چڑھتا ہے، اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، تو تمہاری زندگی میں بھی یہ ایک فیز ہے اندھیرے کا، سختی کا، تشدد کا. اس کے بعد اچھے دن آئیں گے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے دونوں معنی لیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ آخرت جسے ہم قیامت کہتے ہیں، قیامت جو ہے دنیا میں جو تمہاری کنڈیشن ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی تمہاری کنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی. لیکن جو زیادہ امکان ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کل بہتر ہوگا. اور وہ آج کیا ہے؟ آپ کی مکی زندگی وہ آج ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی وہ کل ہے. اور پھر وہ اس کل میں بھی جب سورج نصف نہار تک پہنچا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. یعنی جو لوگ استقامت دکھاتے ہیں، اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں، تو ان پر تشدد اور ظلم کی ایک دن انتہا ہوتی ہے، اور پھر ان پر بھی سکون کا سورج طلوع ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں عنقریب عطا کرے گا. فَتَرْضَىٰ، اتنا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں سارا غم جو ہے وہ بھول جائے گا. اس کے بعد 3 آیات ہیں جس میں یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں سے، یہ اندھیرا تھا، روشنی میں لے کے آیا. پھر دوسرے زاویے سے معاشی اعتبار سے تم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحال کر دیا. تیسرے، تمہیں راہ نہیں مل رہا تھا کہ تم انسانیت کے کام کیسے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بھی دے دی. اب اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم اس وقت تشدد کا نشانہ بن رہے ہو، مخالفت کا نشانہ بن رہے ہو، لیکن عنقریب وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ جو 3 آیات آ رہی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. ذرا ذہن میں لائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس حال میں کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا. یعنی جب ہم یوں بیان کرتے ہیں نا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، تو پھر اینگل اور بن جاتا ہے. آپ اسی کو یوں فریز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہو گیا. یعنی عام ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف واقعات کو حادثات سمجھیں گے تو قدم قدم پر پریشانی ہوگی کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، کاش کہ ایسا نہ ہو. آپ کو جو ہی یاد آئے گا کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو پھر ایک دم پہلا کیا ہوگا کہ انسان کا غم جاتا رہے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اس حال میں کہ آپ یتیم تھے. اب اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شمار حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت میری سمجھ میں بھی آتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ابو لہب اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. آپ کے والد کا بھی دشمن تھا، بہت حسد کرتا تھا ان سے، اور آپ کا بھی دشمن تھا اول روز سے. جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول روز سے پیار کرتے تھے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبائلی نظام میں حضرت عباس کو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں آنا پڑا، اور وہ قید ہوئے ان 70 قیدیوں میں کہ جو بدر کے قیدی تھے، اسیر تھے، پرزنرز آف وار تھے. ان میں آپ تصور کیجئے اگر آپ کے والد بھی زندہ ہوتے اور وہ ابو طالب کی طرح دلیری نہ دکھاتے کہ بالکل آؤٹ آف دی وے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، تو پھر کیا انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر مکے سے بدر میں آنا پڑتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ایمبیرسمنٹ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچایا. یہ تو میں نے کہا نا کہ ایک حکمت جو میری سمجھ میں آئی ہے. دیکھیے بے شمار حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ان گنت حکمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بھیجا اس دنیا میں، لیکن جیسے کوئی یتیم دھکے کھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھکے نہیں کھلانے پڑے. کیا ہوا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا، پناہ دی. سب سے پہلے آپ کے دادا کے دل میں آپ کی محبت ڈالی. آپ سوچیں گے کہ یہ کون سی نئی بات ہے، ہر دادا اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے. لیکن یاد کیجئے گا کہ جو پہلا پوتا ہوتا ہے وہ تو غیر معمولی پیار سمیٹتا ہے اپنے دادا کا، لیکن جب یہ سلسلہ چل نکلتا ہے تو پھر جو بعد والے پوتے ہوتے ہیں ان سے اتنا پیار نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبد المطلب کے بے شمار پوتے ہوں گے. 10 بیٹے تھے اور بڑے تھے، ان کے پوتے بھی شاید شادیاں ہو چکی ہوں گی ان کی. لیکن عبد المطلب نے اپنے اس پوتے کی محبت دل میں محسوس کی. وہ آپ کو اٹھا کر حرم میں لے کے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کے سرداروں سے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. حمد کے معنی تعریف، اور محمد تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ ہی واز ویری رائٹ. پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا
تو خاندان کا سربراہ جب ابو طالب بنا تو ابو طالب نے غیر معمولی پروٹیکشن دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اول تو اس نے چھت فراہم کی، لیکن جب پورا مکہ مخالفت پر اتر آیا تو اس نے پروٹیکٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا 10 نبوی میں، جب آپ کی عمر 50 سال تھی، تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب بظاہر آپ ایک بند گلی میں چلے گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا سوائے اللہ کی ذات کے. طائف تشریف لے گئے، وہاں سے بھی کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. اور واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فریاد آئی ہے، فریاد، شکوہ. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا شکوہ کرتا ہوں. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. الی بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ سے بڑا روڈلی پیش آ رہا ہے. ام الی بعید ملکت امری، یا ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کو تو نے مجھ پر کنٹرول اختیار بھی دے دیا. لیکن ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر معراج ہوئی ہے. میں نے تفصیل سے عرض یہاں کیا ہے کئی مرتبہ کہ یہ معراج کا اس موقع پر ہونا، اس کا جو مطلب میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا اور اس کی ماں جو ہے وہ یوں ہاتھ پھیلا کے کہہ دے میرا چاند، اس کو گلے لگا لے تو سارا غم ختم ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اس وقت غم سے بھرے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا احساس دلایا. جیسے وہ سورۃ علق کے اندر آخر میں کہا گیا نا، آیت سجدہ جو ہے کہ وہی جو ابو جہل کی وہ حرکت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد، آپ کے گلے میں پھندا ڈلوانا اور پھر اوجری ڈلوانا، اس کانٹیکسٹ میں وہ ابھی عنقریب آئے گی انشاءاللہ. وہ سورۃ رمضان کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس کے آخر میں کیا گیا، بس گر جا سجدے میں اور میرے قریب آ جا. ٹھیک ہے نا، ماں کہتی ہے آ میرے گلے لگ جا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں، لیکن اپنے قرب کا احساس دلایا رہا. اور معراج ہوئی، اور اس کے بعد 5واں مہینہ جو ہے اس میں مدینے کی کھڑکی کھول کر پھر شاید کل اس کے بعد 10-11 سال میں مکہ فتح ہو گیا. تو یہاں آپ پورے اس کانٹیکٹ میں پڑھیے گا کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تو اوس اور خزرج نے آپ کو پناہ دے دی، آپ کو پروٹیکٹ کیا اور وہ ذریعہ بنے دین کو عظمت دلانے کا. دوسرا فرمایا کہ یہ ایک آیت چھوڑ کر میں پہلے درمیان والی آیت کو بعد میں آؤں گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اب انیشلی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باپ سر پہ نہیں تھا اور چچا نے پروٹیکٹ تو کیا لیکن فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابو طالب ایک باکردار شخص تھا لیکن امیر آدمی نہیں تھا، تو فائنینشلی وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکا. لہذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے کسی گھرانے کے جانور بڑے معمولی معاوضے پر مکے کی گرمیوں میں چرائے ہیں. لیکن جب عمر 25 سال کی ہوئی تو پھر حضرت خدیجہ نے پروپوز کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کا کردار، آپ کی دیانتداری، آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر، اور اس کو کہا گیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اس کے بعد آئیے درمیانی آیت کی طرف. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ مشکل آیت ہے. اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ فلاں موقع پر محمد نے بھی تو کسی بت کو سجدہ کیا تھا. نو،
صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کی جو ریلیجس جو انٹیگریٹی ہے اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں ہے. آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی انٹیگریٹی، کہ دشمن بھی الزام نہیں لگا سکا کہ آپ نے کبھی شرک کیا تھا یا غیر اللہ کی عبادت کی تھی. نو. پھر یہ کیا کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو دوال پایا. دوال جو ہے یہ دوالین کا واحد ہے، یاد رکھیے گا. دوالین کا واحد ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو یہ کون سا دوال تھا؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر غور کیجئے کہ تعلق مع اللہ میں تو فرام ڈے ون ہی واز کلیئر، لیکن انسانی خدمت میں آپ کو راہ نہیں مل رہی تھی کہ میں انسانوں کی خدمت کیسے کروں. پہلے کوئی سرمایہ نہیں تھا، بہت معمولی معاوضہ ملتا ہوگا بھیڑ بکریاں چرانے کا، تو اس میں خود کھاتے ہوں گے یا کسی اور کو کیا کھلائیں گے. لیکن جذبہ تھا اندر انسانی خدمت کا، تو آپ دو ایسے کام کیا کرتے تھے کہ جس میں پیسہ نہیں لگتا لیکن خدمت ہے. یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری. آج کی بیوہ پر قیاس نہ کیجیے، جس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، 2 موبائل ہیں، کئی بینک اکاؤنٹس ہیں. تو آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ اگر کوئی محلے کا نوجوان لڑکا دوسرے چوتھے روز جا کے پوچھتا رہے کہ اماں جی کوئی کم ہوئے دسو، اماں جی کوئی کم ہوئے تو دسو، ہے نا خدمت. اس میں پیسہ کوئی نہیں لگتا. اور یتیموں کی سرپرستی، یتیم کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے جو باپ دیتا ہے. یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے؟ کہ کوئی اسے ایسے گلے لگائے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو گلے لگاتا، اس کا منہ ایسے چومے محبت کے ساتھ کہ اس کا باپ ہوتا تو محبت سے اس کا منہ چومتا. اس میں بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا. تو یہ 2 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی اور حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ کھول دیا، لیکن ایک دن ان کو احساس ہوا کہ میرا شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہے، لہٰذا وہ میرے مال کو برت رہا ہے میری اجازت سے، لیکن اپنا نہیں سمجھتا. واقعہ کیا تھا کہ آپ ذرا ایک دن پریشان تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہوا کہ یہ میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتے. تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. یہ ہے ووجدک عائلا فاغنا. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سرمایے سے انسانی خدمت شروع کر دی ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایک آدمی کے تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. لہذا مکے میں ایک آرگنائزیشن پہلے سے موجود تھی، آپ نے نہیں وہ آرگنائزیشن بنائی، حلف الفضول. سیرت نگاروں نے عام طور پر تو فضول کی ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ فضل کی جمع ہے. اس آرگنائزیشن میں فضل بن عبداللہ، فضل بن عباس، بہت سے فضل نامی شخص موجود تھے، لہذا اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. حلف کے معنی اوت، یعنی آرگنائزیشن جنہوں نے حلف اٹھایا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فاضل سے ہے، والنٹیئر ورک، والنٹیئر آرگنائزیشن کے معنی. اچھا، ایسی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ موسٹلی کیا کرتی ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی امداد کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، جو لوگ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں ان کو ختم کرنا، کاؤنسلنگ کا کوئی نہ کوئی شعبہ ہوتا ہے ان کے اندر. ایسی آرگنائزیشن جو ہے یہ سیلف ڈیسیونگ ہوتی ہے. مثلاً آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے آفس میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر پہلے وہ چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ ڈیجیٹل ڈسپلے ملے گا آپ کو
کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، سن 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال ہم نے 500 کو کھلایا، پھر اس سے اگلے سال 1000 کو کھلایا۔ ہمارے ملک میں بھی 2 آرگنائزیشن بہرحال یقیناً ایسی ہیں کہ جو روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلاتی ہیں، تو کیا بھوک ختم ہو گئی؟ No۔ کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوتی۔ آپ غریبوں کو ڈیرنس الاؤنس دیں، ان کو گھر بنا کے دیں، بیواؤں کو آپ سلائی مشینیں دیں، اس سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے گا، سب ظلم بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا اور انہیں بہت سے لوگ وہاں جو ظالم تھے، کرپٹ لوگ تھے، ان کو جان سے مار دیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ کئی لوگوں کی زبان سے میں نے ان گنہگار کانوں سے سنا کہ ایک خمینی پاکستان بھی آ جاوے نا تو 2-4 گاٹے لا دے تو ویسے سب امن ہو جائے گا۔ نو، اٹ نیور ہیپنس۔ اچھا، اب عام جو ہم لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو جملہ بتایا، ہم جو سطحی قسم کی خدمت ہوتی ہے یقیناً وہ بھی اس پر ہم سمجھتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں کہ ہاں بہت بڑی خدمت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یقیناً بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن جو ذہین آدمی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے ذہین ترین انسان تھے، وہ فوراً طے تک پہنچتا ہے کہ اچھا پہلے سال انہوں نے 200 کو کھانا کھلایا، اگلے سال 500 کو کھلایا، پھر 1000 کو کھلایا، اب ہزاروں کو کھلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کمیونٹی میں بھوک بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح آپ 2 ظالم ماریں گے 4 پیدا ہوں گے، 4 ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، 10 ماریں گے تو 50 پیدا ہوں گے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، غریبوں کو ڈیرنس الاؤنس دینے سے غربت ختم نہیں ہوتی، اور 2-4 ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا۔ تو اس آرگنائزیشن کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، اور جب بھی کوئی مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ یہ جو جب بھی کوئی پکارے گا، میں نے خود دیکھا ہے برطانیہ میں کچھ دیر جو میرا سٹے رہا ہے، تو وہاں ایک نو مسلم نوجوان تھا، عمر اس کا نام تھا، ولیمز لاسٹ نیم تھا، عمر ولیمز۔ رات کے 2:30 بجے بھی اگر کوئی مسلمان اس کو کال کرتا تھا تو وہ اس کی مدد کو پہنچتا تھا۔ یعنی باقی کمیونٹی کو اگلے دن پتہ چلتا تھا کہ رات کو یہ پرابلم ہوا تھا، لیکن عمر ولیم جو ہے وہ رات 2:30 بجے بھی وہاں پہنچتا۔ تو مجھے واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک خاتون کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ گئی، بیمار ہوئی آدھی رات کو، تو اب ظاہر ہے کہ 2 بچے جو تھے اس کے بیٹے وہ 16 سال سے کم تھے، اب اکیلے وہ گھر میں نہیں رہتے، تو اس نے عمر ولیم کو کال کیا، تو عمر ولیم رات کے 2:30 بجے جو ہے اس کے گھر جا کر اس کے بچوں کے پاس بیٹھا، اور وہ ایمبولینس پر جو ہے وہ چلی گئی ہاسپٹل میں۔ تو جو بھی مدد کو پکارے گا ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرگنائزیشن جوائن کی تھی، تو اسلام کے غلبے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ آج بھی اگر کوئی شخص مجھے حلف الفضول کے حوالے سے مدد کو پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا، اور ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا، ذہین آدمی تھے، کہ یہ تو کوئی خدمت نہیں ہے، اپیرنٹلی خدمت ہے، ایک آدھ بندے کی خدمت ہے، لیکن کمیونٹی میں سے نہ غربت ختم ہو رہی ہے، نہ بھوک ختم ہو رہی ہے، نہ ظلم ختم ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار حرا میں گئی تھی، اس لیے کہ جو حدیث میں ڈسکرپشن آتی ہے آپ کی غار حرا جانے کی، بخاری کی حدیث میں کہ فلما بلغ 40 سنۃ کان حبب الیہ الخلاء، کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی۔ وَكَانَ يَخْلُو إِلَىٰ غَارِ الْحِرَا، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزیں ہوتے، خلوت اختیار کرتے، وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور اس میں عبادت کرتے۔ اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے کوشچن مارک آ گیا کہ قرآن مجید آیا نہیں تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو کون سی عبادت تھی جو آپ 7 ہفتے جا کے کرتے رہتے تھے؟ تو انہوں نے پھر اس کی شرح کی کہ کانا صفت التعبد ہی فی غار الحرا التفکر والاعتبار،
کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نیچر غور و فکر تھا۔ اب اگلا سوال کہ کس چیز پر غور و فکر؟ بہت سے حضرات نے سطحی طور پر کہہ دیا کہ اس کائنات پر غور و فکر، کس نے بنائی، کیسے بنائی، لیکن جو بھی قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی تم ان سے پوچھو ذرا کہ بتاؤ بھلا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے تو کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا، تو پھر وہ غور و فکر کیا تھا؟ آپ پوری لائف کو دیکھیے تو کبھی آپ یوں خدمت کرتے ہیں، بات نہیں بنی، یوں خدمت کی، بات نہیں بنی، حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے خدمت کی، بات نہیں بنی۔ یہ تھی جس میں آپ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے۔ تو جیسے کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ ٹیکسٹائل ہی آنا چاہتا ہے اور وہ چوک میں آ کر کوئی غلط سڑک پر مڑ پر وہ بائی پاس پر چلا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت آگے جا کے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کئی میل میں آگے آ گیا ہوں، وہ تو 1 کلومیٹر صرف آنا تھا، پھر واپس جائے گا، اب پھر آنا تو وہی چوک ہے، اب پھر وہ کسی اور طرف جو ہے وہ مڑ جائے غلطی سے، تو پریشانی ہوگی تا آ کے اس کو بسم اللہ ٹیکسٹائل مل کا صحیح راستہ پتہ چلے وہ کیا ہے، رہنمائی ہے۔ تو وہ رہنمائی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پر اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، لائک گاڈ ان انگلش، کیپٹل جی والا گاڈ جو انگریزی میں وہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ اس کی جمع بھی نہیں، اس کی مؤنث بھی نہیں، جبکہ انگلش میں جو اسمال جی والا گاڈ ہے اس کی جمع بھی ہے گاڈ، اس کی فیمینن بھی ہے گاڈس، گاڈز اینڈ گاڈسز، لیکن جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ اے لگتا ہے، نہ دی لگتا ہے، نہ اس کی جمع ہے، نہ فیمینن ہے، تو وہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا تھا، جبکہ رب، آقا، مالک، لارڈ، یہ لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے آقاؤں کے لیے، سرداروں کے لیے لفظ تھا۔ آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، لارڈ تھا، وہ اس کے سلیو تھے، تو آپ کے پاس عربی میں کوئی لفظ نہیں سوائے یہ کہنے کہ کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا رب تھا، آقا تھا۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا؟ پہلی آیت میں جو نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے رب یہ نہیں ہے، یہ مخدوم ہے، ان کی خدمت کر لو، بے شک تم ان سے خدمت لے سکتے ہو، سرداروں سے کہا، لیکن تم ان کے رب نہیں ہو، رب میں ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہیں سے طوفان آیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مانتے تھے، ان کی صحت پر کیا اثر تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن جب پہلی آیت میں اعلان ہو گیا کہ رب وہ نہیں ہے، رب اللہ ہے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مکے میں سارا ہنگامہ کیوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد، آپ کے ساتھیوں پر تشدد، آپ کا جینا حرام کر دیا گیا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی دم پر پاؤں آیا۔ تو یہ تھی ہدایت۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ یہ زندگی کل زندگی نہیں، یہ دو نظریات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، ایک پہلی آیت میں اور پھر دوسرا 6، 7 اور 8 آیت میں جو پڑھیں گے انشاءاللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ان رآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا نہیں پڑا، میں نے حرام کھایا، میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا، یہ جری کر دیتا ہے، ان الی ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ تو یہ تھی رہنمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ بات کہیں اور اپنا تعارف کرائیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول، کہ اگر تم تبدیلی چاہتے ہو تو وہ غربت کے خلاف نعرے لگانے کو، غریب پارٹی بنانے اور انصاف پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے غربت کے خلاف نعرہ لگایا، کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے، ایئر مارشل ارشد خان صاحب نے بھی جسٹس پارٹی بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، تحریک انصاف بنائی ہے، اس کا نعرہ لگایا ہے، لیکن پھر اس
نظام نے ان کے ساتھ کیا کیا، ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کے سامنے. تبدیلی کیسے آتی ہے؟ اگر آپ واقعتاً کہیں عدل کر لانا چاہتے ہیں تو پھر کسی نظریے کی بنیاد پر پہلے دعوت کا کام کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. کہ وہ کیسے راستہ نکالتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو مدینہ نہیں تھا، آیا بھی صحیح تو طائف آیا. اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا مدینے کا، پھر اللہ تعالیٰ وہ راستہ نکالے گا. تو پھر اس کے بعد 3 آیات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپریس انسٹرکشنز دی گئی ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ایکسپریس انسٹرکشن ہیں. ایک تو بات شروع کی تھی کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا. اب اسی حوالے سے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا. یعنی اللہ نے تمہیں پروٹیکٹ کیا، اب تم بھی کسی یتیم پر سختی نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رہا سائل تو اس کو کبھی نہ ڈانٹنا. یہ بڑا مشکل امتحان ہے. یعنی سڑکوں پر کھڑے ہوئے سائل، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ پروفیشنل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں دے رہا. ہماری پرانی روایت یہ تھی کہ جس فقیر کو نہ دینا ہو اس سے معافی مانگی جاتی تھی کہ بابا معاف کرو، بی بی معاف کرو. اب ہم نے وہ ایکسپریشن بھی چھوڑ دیا، لیکن وہ ضد اتنا کرتے ہیں آپ کو کہ بہرحال آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر آپ ڈانٹ بیٹھتے ہیں. جبکہ یہاں بڑی سخت انسٹرکشن ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی معافی مانگو اس سے کہ بھائی مجھے اتنا تنگ نہ کرو، میرے گناہ گار نہ کرو مجھے، کہ میری زبان پر کوئی غلط لفظ آ جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں یہ یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ سائل کو ڈانٹنا ہرگز نہیں. اچھا، پھر 2 جگہ قرآن مجید میں حق کا لفظ آیا، ہم پڑھ چکے ہیں. اما السائلہ، یا تو یہ فرمایا نا کہ جہاں سائل ہو اس کو ڈانٹو مت، لیکن 2 جگہ کہا گیا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے. یعنی محروم تو ہیو ناٹ ہو گیا نا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن یہاں واو آیا ہے بیچ میں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کیسے حق ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ ربا میں نے معاف کر دیا، ویئر ایز میں نے آفینسز بہت سے کیے ہوئے ہیں. اب حق کا تقاضا کیا ہے، عدل کا تقاضا کیا ہے کہ آئی شوڈ بی پنش فار دیٹ. لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں تو کیا میں معافی کا حقدار ہوں؟ نہیں. ڈیزرو تو نہیں کرتا نا. ڈیزرو کیا کرتا ہوں؟ پنشمنٹ. تو جیسے میں سوال کروں گا انڈیزرونگ سائل آف مغفرت، تو یہ بھی کیا ہے تمہارے ذہن کے مطابق انڈیو سائل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا تم پر حق ہے، تو ان کو تھوڑا بہت یا دینا چاہیے یا ان سے معافی مانگنی چاہیے. پر یہاں فرمایا گیا ہے کہ اما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی عنایات کا بیان کرتے رہنا. انسان پر یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پتھر نہیں بنایا، پتا نہیں بنایا، سانپ اور بچھو نہیں بنایا، گائے اور بھینس نہیں بنایا، انسان بنایا. مجھے نابینا پیدا نہیں کیا، بہرا پیدا نہیں کیا، لنگڑا پیدا نہیں کیا، اپاہج پیدا نہیں کیا. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں میرے پر. پھر اس سے بھی آگے پڑھ کر اس نے مجھے مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا. یہ کیا ہے؟ اس کا احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. دنیا کے کاروبار کا وقت ہے، آپ لوگ دنیا کا کاروبار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عنایت سے بیٹھے ہیں.
ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر شکر ہے۔ یعنی بعض اوقات جو ہے وہ اگر سرسری طور پر دیکھیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے ایک دکھ کا اظہار کیا کہ یہودیوں نے تانا دیا مسلمانوں کو کہ لو کہنا تو نبی لے پھر دو، جو تمہیں پیشاب کے بھی طریقے بتاتا ہے، واش روم میں بیٹھنے کے بھی طریقے بتاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمایا کہ ہاں تم کہو کہ ہاں، یہ بھی زندگی کے لازمی حصے ہیں۔ ہمارے نبی اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، واش روم میں سے نکلنے کی جو دعا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ نہیں، جوانی میں تو انسان کو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو انسان بڑا ہوتا ہے اور پھر پروسٹیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو انسان مرنے کو ہو جاتا ہے اور وہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ یعنی ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں تو ایک دم خیال آئے گا تو پھر اتنی شدت سے وہ حاجت محسوس ہوگی کہ مشکل سے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس وقت جب انسان اس حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو پھر واقعتاً دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ کا شکر نہیں کہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس اذیت سے نجات دے دی۔ تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا ہے۔ سو کر اٹھنا، کھانا کھانا، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، مجھے مسلمان بنایا۔ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھ سے یہ اذیت دور کر دی۔ تو یہ اللہ کا شکر۔ اما بنعمت ربک فحدث، انسان کو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنے کی اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کی توفیق جو ہے وہ ملے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، عادت بھی ڈالنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں بہت دوں گا اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور 5ویں پارے کی آخری آیت تو یاد ہی کر لیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کر، عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم احسان مانو اور ایمان لے آؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔